بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی، انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہوا، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سنو، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، سفید سیاہ رنگت والے، عربی اجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت زیادہ غضبناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں نے گمان کر لیا وہ شخص شاہد میں ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور پریشانی میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، اسی طرح کا خواب نظر آیا۔ ایسی آواز آئی، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ خراساں کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں صبح خراساں سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر سے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم میں بلخ شہر کے کہیں حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس نیک آدمی کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراساں میں کوئی نہیں ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی زبانی اس شخص کی تعریف سن کر بہت تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ میں کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، کیونکہ وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں جان گیا یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈالی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہاتھ کو گردن سے لٹکایا ہوا تھا، اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آخر سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، کون ہے تو اور کدھر سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جس کی عالمیت اور تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ کی ذات ہے، زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ہیں، اگر وہ چاہیں تو خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر درجہ بدرجہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو، مجھ سے شرم نہ کرو۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں اسی طرح کا خواب کسی نیک بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے میں جہنمی ہوں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، یہ باتیں سن کر میں نے ان سے پوچھا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ زمین و آسمان، عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، تم اپنا وہ گناہ تو بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس سے ارتکاب سے بچا سکوں، انہیں اس گناہ سے بچاؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا،
ایک دفعہ میں اپنے شرابی دوست کے پاس گیا، وہاں میں نے خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پہ نشہ طاری ہونے لگا، میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہو گیا۔ میری والدہ تندور جلا کر آگ میں لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری رات ہے، آخری تاریخ ہے اور رمضان کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح کو روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی کیا؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک گونسا والدہ کے سینے میں مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر! میں اس وقت نشے میں تھا، میرے ہوش خواص بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں ساری رات پڑا رہا۔ جب کافی رات گزر گئی، مجھے کچھ ہوش آیا، میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ بند تھا۔ میں نے زوجہ کو آواز دی، دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تم نے اتنی بڑی خطا کی ہے، تم اس لائق نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ زوجہ نے کہا، تم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے، اسے جلتے تندور میں ڈال دیا ہے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا، تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور کاٹ دیا، وہ ہاتھ جس سے میں نے اپنی ماں کو گونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس کی ہڈی میں سوراخ کیا، زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر میں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر لیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام تھے، ان سب کو میں نے آزاد کر دیا، اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب 40 سال سے میری یہ حالت ہے، مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ 40 دن بعد کھانا کھاتا ہوں، افطاری کے بعد تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھاتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عابد و زاہد کو میرے متعلق ایسے ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری داستان عبرت۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے یہ سن کر اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے جو آگ تجھے پر نازل ہونے والی ہے، وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا میں وہاں سے جا چکا ہوں، اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ کر اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، میں کمزور انسان تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ اے میرے رحیم کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس کی یہ رقت آمیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جا، اس سے کہہ دے، بے شک اللہ قیامت والے دن محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم،
میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں سوال ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے، میرا جو بندہ بھی کسی ناحق جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا میں اسے جہنم کی آگ میں ضرور مزہ چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، وہ اللہ سے سوال کرے اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے، پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دی کہ آج رات مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا، اس کی روح اس طرح آسانی سے تن سے جدا ہو گئی جیسا پتھر کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔